بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا وزیر اس سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب فرمائش سوجی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے، اور اگر وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کریں۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ کے حضور مدد طلب کرو۔ وزیر کو مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور نفل پڑھنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دعا کرتے کرتے اس کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک گھنے جنگل میں جا رہا ہے۔ اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے جسے لا کر وہ بادشاہ کو دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وزیر کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا، تو بیوی نے فوراً کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ اور وہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن اپنا رخ سفر باندھا اور سفر پر نکل پڑا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 8 دن ہو گئے تو اس نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جب وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک ان کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجے سے خرگوش کو آزاد کیا اور پھر واپس مڑنے لگا کہ اسے ایک آواز آئی، اے نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے جو بول رہا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنا دیا تھا اور شکنجہ کھولتے ہی اس کا جادو ختم ہو گیا۔ وزیر نے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ ایک غار کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کو بولا۔ وزیر اندر گیا تو دیکھتا ہے کہ اندر ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں۔ ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر چلا گیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا، آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا۔ اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا، چلو میاں مٹھو اپنا کام کر دکھاؤ۔ طوطا اڑتا ہوا کافی اونچا چلا گیا اور آواز لگانی شروع کر دی کہ اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور وزیر کو کہا، بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹ کیسے پہنچائے گا؟ وزیر یہ سن کر بولا، حضور والا، اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے غلط کاموں سے معافی مانگی اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا۔